میرا تعلق ایک بڑی جگیردار فیملی سے تھا جس کا اپنے علاقے میں خوب مشہور تھا۔ میرے دادا اور نانا دونوں ہی اپنے وقت کے کامیاب سیاستدان تھے۔ یوں کہنا چاہیے کہ سیاست ہماری فیملی کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ہمارے ملک میں سیاست ایک بازی ہے، جو الیکشن جیت جائے اس کی لاٹری نکل آتی ہے۔ تبھی سیاست سے وابستہ افراد الیکشن جیتنے کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ بیشتر کا مقصد عوام کی خدمت کرنا نہیں ہوتا بلکہ دولت کمانا ہوتا ہے۔ اسی سیاسی سوچ نے ہمارے گھرانے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ ہوا یوں کہ الیکشن میں میرے چچا نے جس پارٹی سے الیکشن لڑا وہ نانا جان کی مخالفت میں پیش تھی۔ نانا نے ہمارے دادا کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ اس طرف سے الیکشن نہ لڑے کیونکہ یہ ہمارے مخالف لوگ ہیں۔ مگر دادا جان کو اپنا مفاد اسی میں دکھائی دیا کہ ان لوگوں کا ساتھ دیں جو نانا جان اور ماموں کے سیاسی حریف بلکہ دشمنی کی حد تک مخالف تھے۔ بس یہاں سے بات بگڑ گئی۔ ہمارا خاندان دولت مند ہی نہیں، روشن خیال بھی تھا۔ جہاں ہم لوگ روایت پسند تھے وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا بھی رواج تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے یہاں دولت اور تعلیم کی کمی نہیں تھی۔ تبھی ہمارا معاشرہ شہر کے معززین اور امیر کبیر خاندانوں میں ہوتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ نانا اور دادا جان میں الیکشن کی وجہ سے جھگڑا چل پڑا۔ بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے نانا امی جان کو گھر لے آئے اور واپسی سسرال نہ جانے دیا۔ نانا جان کی بات اور دادا ابو نے نہ مانی تو انہوں نے بیٹی کو گھر بٹھا لیا، جس پر دادا نے میرے والد کو مجبور کر دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ بابا جان میری امی کو طلاق نہیں دینا چاہتے تھے کیونکہ ان کو بیوی سے بہت محبت تھی، لیکن الیکشن کے جھگڑے کی وجہ سے تلخی اتنی بڑھ گئی کہ صلح کی گنجائش ہی نہ رہی۔ نانا کہتے تھے کہ تم لوگ میرے دشمنوں کو ووٹ دے رہے ہو تاکہ وہ جیتنے کے بعد مضبوط ہو کر ہم پر پل پڑیں۔ یوں جھوٹی انا کی خاطر دادا جان نے میرے باپ کو مجبور کر دیا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دیں۔ بابا جان نے مجبور ہو کر امی کو طلاق دی، لیکن بچے اپنے پاس ہی رہنے دیے۔ امی کی طلاق کے چند ماہ بعد میں نانا جان کے گھر پیدا ہوئی تو دادا جان نے مطالبہ کیا کہ ہماری نومولود بچی کو بھی ہمارے حوالے کر دو۔ نانا جان نے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ میں ابھی بہت چھوٹی تھی۔ میری زندگی کا دار و مدار ماں کے دودھ پر تھا۔ دادا جان بہت انا پرست تھے۔ وہ کب ہار ماننے والے تھے؟ اپنے اسرو اور شوق کے گھمنڈ میں انہوں نے عدالت میں کیس دائر کر دیا، مگر وہ یہ کیس ہار گئے کیونکہ عدالت نے امی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور حکم دیا کہ بچی کو 7 سال تک ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ یوں میں 7 برس تک اپنی امی کے ساتھ رہی۔ اس دوران نانا اور ماموں نے میری والدہ پر کئی بار زور ڈالا کہ وہ دوسری شادی کرنے پر آمادہ ہو جائیں، مگر انہوں نے ہر بار انکار کیا۔ انہیں میری جدائی کسی صورت گوارا نہ تھی۔ ادھر دادا کب آرام سے بیٹھنے والے تھے؟ جو ہی میں 7 برس کی ہوئی انہوں نے ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ 3 سال متواتر وہ میری واپسی کا مطالبہ کرتے رہے۔ کئی طرح سے دباؤ ڈالا، جرگے، پنچایت، عدالت، غرض ہر حربہ استعمال کیا۔ بالآخر میں 11 برس کی عمر میں والد صاحب کے پاس آ گئی۔ بابا جان کے گھر میں میرا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ میری دیکھ بھال ایک آیا کے ذمہ تھی، لیکن یہ قدرتی بات تھی کہ میں اپنی ماں کو نہیں بھول سکی۔ ہر وقت ان کو یاد کر کے روتی تھی۔ بابا کے گھر میں میرے ساتھ کھیلنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ میں کس سے باتیں کرتی اور اپنا حال دل کس سے بیان کرتی؟ دونوں بڑی بہنیں اور بھائی مری میں پڑھ رہے تھے اور ہاسٹل میں رہتے تھے۔ وہ صرف چھٹیوں میں گھر آیا کرتے تھے۔ بابا جان نے دوبارہ شادی نہ کی، حالانکہ دادا اور دادی نے بہت زور لگایا۔ تایا چچا بھی مشورہ دیتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، مگر بابا جان میری ماں سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں بھلا نہیں سکے۔ اماں کو طلاق دینے کے بعد بابا جان کی زندگی ادھوری ہو گئی، جیسے ہر خوشی کھو گئی ہو۔ وہ ہر کسی سے لا تعلق ہوتے گئے، جبکہ چچا نے خوب ترقی کی، کئی بار الیکشن جیتا اور اعلیٰ عہدے پائے۔ وہ ایک کامیاب زندگی بسر کر رہے تھے اور خاندانی دولت میں بھی ڈھیروں اضافہ کر رہے تھے، جبکہ والد ایک درویش منشی آدمی بن کر رہ گئے۔ بابا جان کی سوچ ہمارے خاندان کے ہر فرد سے قطعی مختلف تھی۔ وہ دولت سے زیادہ پیار کو اہمیت دیتے۔ جب انہوں نے امی جان کو طلاق دی وہ اعلیٰ عہدے پہ تھے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ زندگی کی ہر دلکشی سے بے نیاز ہو گئے۔ میری بہنوں اور بھائیوں کو بھی دادا چچا سنبھال رہے تھے، وہی ان کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ٹھہرے۔ بیوی سے جدائی کے بعد بابا جان نے اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مری ہلز پر دادا اور تایا چچا ہی ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ان دنوں دادا کا کاروبار زور و زور ترقی پر تھا۔ انہوں نے چھوٹے بیٹے کی سیاسی پوزیشن سے خوب فائدہ اٹھایا اور کاروبار دوسرے ملکوں تک پھیلا دیا۔ ساتھ ہی بابا جان کو بھی بیرون ملک بھجوایا تاکہ
وہاں جا کر اپنی سابقہ بیوی اور پچھلی زندگی کو بھول جائیں، لیکن یورپ جا کر بھی بابا کی زندگی بہتر نہ ہو سکی۔ وہ کاروبار کو بھی صحیح طرح سے نہ سنبھال سکے۔ جب انسان کو دولت کی ہوس نہ ہو، وہ کاروبار بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ امی کی شادی ماموں نے کہیں اور کر دی۔ بابا نے سنا تو اس بات کا صدمہ لیا اور بیمار ہو گئے، مگر اب دشمنی گہری ہو چکی تھی۔ وہ کسی طور پر میری ماں سے نہیں مل سکتے تھے۔ پہلے سے ہی نانا اور ماموں نے اس امر کو محال بنا دیا تھا۔ خدا جانے امی کس حال میں تھیں، اپنے بچوں اور ان کے باپ کو بھلا چکی تھیں یا نہیں، یہ انہی کو پتا تھا۔ میری بہنیں اور بھائی اپنے حال میں مست تھے، مگر میں ماں کے پاس تقریباً 11 برس رہی تھی، اس لیے ان کو نہیں بھول سکتی۔ رات کو اٹھ کر انہیں یاد کرتی اور روتی تھی۔ 11 برس کی بچی سے ماں سے کتنی اٹیچ ہو سکتی ہے، آپ خود تصور کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جب بچی کو ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر ظالم مفاد پرست اپنوں نے ہی ممتا کو بچوں اور بچوں کی ممتا سے جدا کر دیا تھا۔ سچ ہے، دولت اور اقتدار کی ہوس بہت بری بلا ہے۔ یہ انسان سے انسانیت اور آدم سے آدمیت چھین لیتی ہے۔ جن دنوں میں 5ویں میں تھی، میرے بھائی شمر کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ میں اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آتا، میں بہت خوش ہوتی۔ اب اور بھی تنہا اور چپ رہنے لگی۔ اسکول میں کسی سے میری دوستی نہ ہوئی، بس ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی تھی۔ یہی سبب تھا کہ میری تعلیم کارکردگی بہت اچھی تھی اور ذہین طالبات میں میرا شمار ہوتا تھا۔ میٹرک کے بعد میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اس دوران میری بڑی بہن کی شادی ایک وزیر کے بیٹے سے ہو گئی۔ وہ امریکہ چلی گئی، میں اور تنہا ہو گئی۔ مجھ کو بڑی بہن کا جو سہارا تھا وہ بھی نہ رہا۔ میں نے FSC میں بہت محنت کی اور اچھے نمبر لیے۔ میرا میرٹ بن گیا۔ میں میڈیکل میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن تایا جان کو خاندان کی لڑکیوں کا ڈاکٹر بننا پسند نہیں تھا۔ انہوں نے دادا کو کہہ کر میرا میڈیکل کا داخلہ رکوا دیا۔ بابا جان چاہتے تھے کہ میں مقابلے کا امتحان پاس کروں اور میرا سخت دل برداشتہ تھی۔ اسی افزدگی میں نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، مگر میری بہن امینہ نے سمجھایا کہ بے وقوف مت بنو، پڑھائی جاری رکھو، بابا جان کی خواہش پوری کرو اور بعد میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کر لینا۔ امینہ باجی کے ہمت دلانے سے دوبارہ کالج جانے پر رضامند ہو گئی اور BA کے امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ اسی دوران امینہ کا رشتہ تایا کے دوست کے بیٹے کے لیے آ گیا۔ یہ لڑکا صحیح نہ تھا، شکل و صورت کا بھی گیا گزرا تھا۔ امینہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اس رشتے سے تایا اور چچا جان کے بہت سے سیاسی مفاد وابستہ تھے۔ انہوں نے امینہ کو مجبور کیا کہ یہ رشتہ قبول کر لے۔ وہ کسی طرح نہیں مانی۔ جب زیادہ مجبور کرنے لگے تو اس نے جذبات میں آ کر زیادہ مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لیں۔ یوں میری بہن بھری جوانی میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ امینہ کی بے وقت موت کا مجھ کو حد درجہ صدمہ ہوا۔ اس کی صورت ہو بہو امی جان جیسی تھی، بلکہ وہ ماں کی تصویر لگتی تھی۔ بابا جان اس کو بہت چاہتے تھے۔ جب ان کو اطلاع ملی کہ امینہ نے خودکشی کر لی ہے تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ان دنوں بابا جان امریکہ میں تھے۔ ان کو وہاں علاج کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا گیا تھا۔ وہ خاموش رہتے اور ان پر خود فراموشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ ان دنوں میرا بھائی علی ان کے پاس تھا جو ان کو سنبھال رہا تھا۔ اس کو بھی امینہ کے مرنے کا سخت صدمہ تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی بہن اور تایا اور چچا کے زبردستی شادی پر مجبور کرنے کی وجہ سے مری ہے۔ امینہ کا مزاج اپنے دادا پر گیا تھا۔ وہ ضدی طبیعت کی تھی اور کسی فیصلے کو قبول کرنے سے قاصر تھی۔ اس نے جان دے دی مگر ناپسندیدہ رشتے کو قبول نہیں کیا۔ انہی دنوں کچھ مخالفین نے چچا پر حملہ کر دیا تو وہ بال بچ گئے، لیکن دادا جان کو گولیاں لگیں اور وہ جائے وقوع پر وفات پا گئے۔ یہ ایک اور صدمہ تھا۔ دادا جان میرا خیال رکھتے تھے، وہ بھی نہ رہے۔ میں کلی طور پر تایا اور چچا وغیرہ کا رحم و کرم پر آ گئی۔ اب میں دن رات دعا کرتی کہ اپنی بڑی بہن اور علی کے پاس امریکہ چلی جاؤں، کیونکہ والد بھی وہاں تھے اور ان کو میری اشد ضرورت تھی۔ میں نے بھائی کو فون پر کہا کہ مجھے آپ لوگوں کے پاس آنا ہے۔ باجی سمینا کو بھی کہا۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے بلوا لیا۔ والد سے ملی، وہ بہت افسردہ تھے، مجھ کو گلے لگا کر رو پڑے۔ تب میں نے جانا کہ وہ کتنے مجبور ہیں۔ ان کا علاج چل رہا تھا، اس لیے پاکستان نہیں آ سکتے تھے۔ میں اور علی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ دن میں صرف ایک آدھ جملہ بولتے تھے اور بالکل نہیں مسکراتے تھے۔ جلد ہی میں نے سمجھ لیا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، بس ان کی ایک خیالی دنیا تھی جس میں وہ زندہ تھے اور اپنے ماضی کو ذہن میں دہراتے رہتے تھے۔
बीते दिनों की यादों में सुकून पाते थे और ख्यालों में हमारी माँ से बातें करते थे। बाबा जान माजी में जी रहे थे। इस तरह वो खुद भी माजी का एक हिस्सा बनते जा रहे थे। माँ के साथ गुजरे माओ साल मेरे बाप का कुल असासा थे। अब मुझको अंदाज़ा हुआ कि तलाक कितनी बुरी चीज़ होती है और ये इंसान के जीवन को कैसे बर्बाद कर देती है। इसीलिए दीन ने इसको एक नापसंदीदा अमल कहा है। बाजी और अली ने बहुत चाहा कि बाबा जान दूसरी शादी कर लें, मगर उन्होंने ना की। पार्क में बैठ जाना, घंटों बैठे रहना, फिर लंबी वाक और मसूरी, यही इनके पसंदीदा मशागल थे। वो ज़्यादातर ऐसी तस्वीर बनाते जो उदास लम्हों का मंजर हो। अपनी तस्वीरों में डल कलर इस्तेमाल करते, कभी खिजार सीधा पत्तों की पेंट करते और कभी डूबती शाम के मंजर को कैनवस में उतारते थे। वालिद साहब शायरी भी करते थे, मगर वो अपने शार को छुपा कर रखते थे। उन्होंने मेरी वालदा की बेशुमार पेंटिंग्स और पोइट्रीज बनाई जो अपनी जगह शाहकार थीं, ताहम इन्हें कभी तस्वीरी नुमाइश में शामिल न किया। बाबा की अजीबोगरीब तबीयत थी, इतनी गहरी खामोशी में जीते थे कि इनको समझ पाना बहुत मुश्किल था। डॉक्टरों ने काफ़ी ख्वाब व आवार दवाइयात इस्तेमाल कराई थी, जिनसे इनकी याददाश्त पर गहरा असर हुआ था। वो बात करते करते भूल जाते थे और कभी कभार तो चंद लम्हों के लिए अपने बच्चों तक को पहचान नहीं पाते थे। हम सबका यही ख्याल था कि वो दूसरी शादी कर लेते तो फिर से ज़िंदगी की खुशियों की तरफ लौट सकते थे, मगर ऐसा ना हो सका। मुल्क में एक बार फिर इलेक्शन की गहमा गहमी हो गई। चचा ने हम सबको प्रदेश से बुलवा लिया। इलेक्शन की कैंपेन मेरे भाई को गोली लग गई। अली जख्मों की ताब ना ला सका। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। शायद कि वो मीना की तरह बहुत कम जिंदगी लेकर आया था। बाजी को गहरा सदमा हुआ, मगर वो शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ थी। इनकी दुनिया बसी हुई थी। कुछ दिन रहकर अपनी दुनिया में वापस लौट गए, मगर मैं मातम के लिए अकेली रह गई। पहले ही जिंदगी में दुख भरे थे, अब तो उम्मीद का आखिरी चिराग भी गुल हो गया। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। ये अंधोनाक खबर सुनकर खुदा जाने माँ का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि माँ की दूसरी शादी दादा जान के सियासी मुखालफिन में हुई थी। हम इनसे मिलने भी नहीं जा सकते थे। काश इन दोनों माँ से मिल सकती, इनके गले लगकर रो सकती, मगर मेरे हवास छीन गए और किसी बात का होश न रहा। ताया और चचा ने मुझे वापस बाबा के पास अमेरिका जाने ना दिया, क्योंकि मैं अपने बाप की जायदाद की वारिस थी। बाजी अपना हिस्सा ले चुकी थी, मगर मेरे हिस्से की जायदाद अब ताया और चचा के कब्जे में थी। अली की याद एक मिनट के लिए दिल से नहीं जाती थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरा और बाबा का ख्याल रखता था। इसकी जायदाद भी अब रिश्तेदारों ने संभाल ली, जिसकी वजह से मुझ पर पाबंदियां लगा दी। मैं कहीं नहीं आ जा सकती थी। बाबा अस्पताल में थे, जिनकी देखभाल इनके 2 दोस्त कर रहे थे। जब मैं रो रो कर अधमुई हो गई तो ताया ने मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दी। यूँ मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया, मगर यूनिवर्सिटी हमारे गांव से दूर थी, लिहाजा मैं वहाँ हॉस्टल में रहने लगी ताकि मुकाबले का इम्तिहान दे सकूं। सभी कहते थे कि हुस्ना बहुत खूबसूरत और नेक सीरत लड़की है। मैं एक मॉडर्न और बतौल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के बावजूद हमेशा सादा लिबास पहनती थी। इस सादगी में भी अंदाज पुरवकार था, लिहाजा यूनिवर्सिटी में लोग मेरी शख्सियत से मुतासर हुए बगैर नहीं रहते थे। इस दौरान बहुत से लड़कों ने मेरी जानब कदम बढ़ाने चाहे, मगर मैं अपनी ज़ात के खौल में ऐसी बंद थी कि कोई आगे बढ़ने की जुर्रत ना कर सका। हत्ता कि मेरे एक लाइक क्लास फेलो ने मुझको ज़िंदगी का साथी बनाने की पेशकश की तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि अपनी ख़ानदानी रिवायात में जकड़ी हुई तलीम मुकम्मल करना चाहती तो थी, जिसकी इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली। मैं अपनी तलीम में गुम रहती थी, क्योंकि मुझे नमाज और तिलावत कुरान में सुकून मिलता था। हमने एमए के पेपर्स दिए तो सब लड़कियां इम्तिहान से फ़ारिग होने के बाद अपने अपने घरों को जाने लगी। अब चंद लड़कियां हॉस्टल में रह गईं। तभी ताया ने गाड़ी भिजवाई और मैं ड्राइवर के साथ घर आ गई। घर आकर पता चला कि मैं मुकालबे के इम्तिहान की तैयारी ना कर सकूंगी। ताया ने मुझको अखराजात के लिए रकम देना बंद कर दी और वो मेरी शादी भी ना करना चाहते थे, कहीं मेरी जायदाद हाथ से ना निकल जाए। वो चाहते थे मेरा निकाह अपने बेटे से कर दे, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। इलाज से बाबा जान की हालत बेहतर हो गई। वो मुझसे मिलना चाहते थे। उन्होंने चचा को ख़त लिखा कि मेरी बेटी को अमेरिका भेज दो ताकि मैं उसे अपने पास रख सकूं। मगर ताया अब्बू ने बाबा को मेरे बारे में गलत बातें लिख भेजी और यूँ इनको मेरी तरफ से बदज़न कर दिया।
بابا جو تھوڑے بہت ٹھیک ہوئے تھے اس صدمے سے پھر بیمار پڑ گئے۔ ان کو ذہنی امراض کے اسپتال میں بھیج دیا گیا۔ 2 بچوں کی موت کے بعد میں ہی ان کا واحد سہارا تھی۔ ان کی محبت کی آخری نشانی تھی۔ میرے بارے میں غلط باتیں پہنچائی گئیں، ان کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے تایا کو لکھا کہ اس غلط کردار کی بیٹی سے میرا کوئی واسطہ نہیں، آپ لوگ جہاں چاہیں اس کی شادی کر دیں۔ یوں تایا نے نہ مجھے مقابلے کا امتحان دینے دیا اور نہ والد کے پاس امریکہ جانے دیا۔ خدا کی مرضی، تایا فوت ہو گئے تو جائیداد کے کرتا دھرتا ان کے بیٹے ہو گئے جو شادی شدہ تھے اور اولادیں جوان تھیں۔ رہی صحیح کسر انہوں نے پوری کر دی۔ وہ لوگ مجھ کو زبردستی گھر لے آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے والد کو ہنستا بستا گھر اجاڑا اور ہم اپنے عمر بھر والدین کی محبت سے محروم رہے۔ زندگی کی سختیاں سہتے سہتے میں جوان ہوئی تو ان کی لالچ اور خود غرضی نے میری زندگی کو بے رنگ کر دیا۔ میں جو صورت و سیرت میں یکتا تھی اپنی ذات کے حصار میں قید ہو کر رہ گئی۔ اپنی عقل اور ذہانت سے تعلیم کی منزلیں طے کی تو انہوں نے میری پاکیزگی پر تہمتیں لگا دیں تاکہ میں معاشرے میں اپنا مقام نہ بنا سکوں۔ تب مجھ پر بھی بابا کی طرح افسردگی کے دورے پڑنے لگے۔ انہوں نے مجھ کو علاج کے بہانے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرا دیا، جہاں خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھتی تو وہ کہتے کہ حسنہ اب کبھی کسی کو نہ پہچان سکے گی، اور میں سوچتی تھی کہ یہ دنیا کیسی جگہ ہے۔ اچھا ہے جو میں کسی کو نہ پہچان سکوں۔ اب تو اپنوں کے ظلم برداشت کرتے کرتے میں اپنی ذات سے بھی بیگانہ ہو گئی ہوں۔ ہوش و حواس میں ہو کر بھی خود کو پاگل دیوانہ ظاہر کرتی ہوں۔ کم از کم اس طرح اپنوں کا مزید ظلم و ستم سے تو محفوظ ہو گئی ہوں۔ جب بھی کوئی گھر آتا ہے میرے رشتہ دار ان کو یہی بتاتے ہیں کہ اس کو کبھی کبھار پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گھر کے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ جب اس کو دورہ پڑے گا ہم حسنہ کو مینٹل ہاسپٹل چھوڑ کر آ جائیں گے۔ میں نے بھی دل میں عہد کر لیا کہ کسی سے کوئی بات نہ کروں گی۔ میں گھر والوں سے اب کلام بھی نہیں کرتی۔ میں ہر وقت خاموش رہتی ہوں۔ کوئی بلائے تو بس ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی ہوں، منہ سے کچھ نہیں کہتی۔ آج میری یونیورسٹی کی دوست فرحت آئی تو میں نے اس سے جی بھر کر باتیں کی۔ ہم نے کمرہ بند کر لیا۔ میں نے فرحت کو بتایا کہ تایا چچا کے گھر والے مجھے خطرناک سمجھتے ہیں، حالانکہ مجھے کوئی دورہ وغیرہ نہیں پڑتا۔ فرحت اس زمانے میں کھو گئی جب ہم دونوں ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ کہنے لگی تم تو سب سے زیادہ خوبصورت تھیں، مجھے بہت اچھی لگتی تھیں۔ تمہارا چہرہ اتنا معصوم اور پاکیزہ تھا کہ آنکھیں دیکھتی رہ جاتی تھیں۔ تم ان دنوں بھی بہت خاموش طبع اور اپنے خول میں بند رہنے والی ایک سنجیدہ اداس لڑکی تھی۔ اپنی زندگی کے بارے میں دوسروں کو بتا کر ہمدردیاں حاصل کرنا تم کو پسند ہی نہیں تھا، اس لیے تم میں کشش تھی اور تم ایک سربستہ راز لگتی تھی۔ اس وجہ سے میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہاں فرحت، اب میں ایک سربستہ راز نہیں ہوں۔ تمہارے سامنے میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، مگر دوسروں کے لیے شاید اب بھی یہ ایک سربستہ راز ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی کہانی اس کو دی کہ اسے پوسٹ کر دینا۔ اگر یہ شائع ہو گئی تو میں بہت سو کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ دکھنے میں کچھ ہوتے ہیں مگر ہوتے کچھ اور ہیں۔